بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی والدہ کا تعلق قبیلہ میسون سے تھا۔ جب 645 عیسوی میں یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں میسون طلاق لے کر اپنے قبیلے میں آ گئی۔ میسون قبیلہ بھی نیا مسلمان ہوا تھا، جس وجہ سے ابھی تک عیسائیت کے رسم و رواج قبیلے میں موجود تھے۔ اسی عیسائیت والے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی، تبھی تو مسیحیت کے تعلیمات یزید میں رچ بس گئی۔ بندروں کو پال کر ان سے کھیلنا، شراب خوری اور شطرنج اس طرح کی مصروفیت کا اجاگر پہلو تھے۔ انتہائی مخالفت کے باوجود یزید کو 60 ہجری میں تخت نشین کیا گیا۔ حکومت ملتے ہی یزید نے مدینہ میں موجود گورنر عتبہ کو خط لکھ کر ہر صورت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور نواسۂ رسول سے ہر صورت بیعت لی جائے، لیکن اس سب نے بیعت سے انکار کیا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو دوسرا خط لکھا تو گورنر مدینہ حضرت امام حسین کے پاس حاضر ہوا اور بتایا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ جب سیدنا حسین نے دیکھا کہ مدینہ میں قتل و غارت اور فساد برپا ہو سکتا ہے تو آپ نے ہجرت شروع کی۔ اپنے خاندان اور کچھ اصحاب کے ساتھ آپ اہل مکہ گئے اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کے بیعت توڑ دی اور پھر واقعہ کربلا پیش آیا۔ کربلا کا دل خراش واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا اور گھنونا کام تصور کیا جاتا ہے۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جیسے گورنر کو کوفہ میں تعینات کیا، جس کو حکم دیا گیا کہ کربلا میں ہی حضرت امام حسین سے بیعت لی جائے، بصورت دیگر ان سے جنگ کی جائے۔ عبداللہ ابن زیاد کے حکم سے شمر عمر بن سعد نے کربلا پر لشکر کشی کی اور نواسۂ رسول اور ان کے 72 جانثاروں کو 3 دن تک پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا۔ تاریخ کربلا ایسی دردناک ہے کہ بہت سی تاریخ دانوں نے اسے لکھتے لکھتے خون کے آنسو بہائے ہیں۔ ایسا ظلم کیا گیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بچے، بوڑھے، جوان، یہاں تک کہ عورتوں کو قیدی بنایا گیا۔ عورتیں بھی کوئی عام نہیں، وہ نبی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ انہی کی نواسیاں تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر یزید کے دربار میں جب حضرت سیدنا امام حسین کا سر انور پیش کیا گیا تو اس نے آپ کے سر مبارک کی توہین کی اور کچھ ایسے اشعار پڑھے کہ بعض تاریخ دان تو یزید کو فاسق و فاجر ہونے کے ساتھ ساتھ کافر بھی قرار دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی یزید نے عبیداللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبیداللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ آخر یزید کے پاس کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینہ کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینہ پر حملہ کرتی ہے، جس سے واقع ہیرا پیش آتا ہے، جس میں 80 صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور ان کے علاوہ 10,000 مسلمان کو بے دردی سے مدینہ میں شہید کیا گیا۔ صحیح مسلم میں 3,119 سے لے کر 3,333 تک یہ 15-20 احادیث ہیں، جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہ یہاں پر نہ رکا اور مدینے کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت بھی سنگ پاری کی گئی۔ بس پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوئی۔ اب اس ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخ کتب میں ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی خوبصورت لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے سارے خاندان کو بھی مروا دیا، لیکن پھر بھی وہ لڑکی یزید کے ہاتھ نہ آ سکی۔ وہ لڑکی جب بھی یزید کے دربار میں آتی تو قسم اٹھاتی کہ میں مر تو سکتی ہوں لیکن تمہاری نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی کے دل میں آیا کہ اس سے اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگلیاں منانے کے لیے جنگل میں اکیلے بلوایا۔ ویرانے میں یزید شراب پی کر مست ہو گیا
वो लड़की नीम अरिया लिबास पहनकर यजीद के सामने बैठ गई और वो शराब पीता रहा। जब लड़की ने देखा कि यजीद शराब में चूर हो चुका है तो इसको बिस्तर पर ले आई और फिर मस्तियां करते करते यजीद की गर्दन काट दी। कई दिनों तक यजीद की लाश वहां जंगल में ही पड़ी रही, जिसको चील कौवों ने नोच खाया। ढूंढते ढूंढते यजीद की फौजी वहां पहुंचे तो फिर उन्होंने इसको दफनाया। यजीद की मौत की दूसरी रिवायत ये है कि 64 हिजरी में यजीद एक इंतहाई मोजी बीमारी में मुब्तला हुआ, जिससे इसकी आंतें जल गईं। वो मछली की तरह तड़पता रहा। प्यास इस शिद्दत से लगती थी कि वो खुद पानी के तालाब में गिर जाता, लेकिन गला इस कदर बंद था कि एक घूंट पानी भी हलक से ना उतरता था। इसी हालत में 3 दिन रहने के बाद यजीद की मौत हुई। यजीद की मौत की तीसरी रिवायत ये है कि चूंकि यजीद बंदर पालने का शौकीन था तो इसी शौक ने इसकी जान ली। एक दिन यजीद ने एक बंदर को वहशी खच्चर पर बिठाया और खुद इसके पीछे घोड़ा दौड़ाने लगा। जंगल में पहुंचकर घोड़े ने नवासा रसूल के कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पांव घोड़े की रकाब में फंस गया। वो घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद जमीन पर गिरते गिरते इसका एक पत्थर से सर जा टकराया, लेकिन वो घोड़ा वहां ना रुका, यहाँ तक कि यजीद का पूरा जिस्म पामाल हो गया। और यजीद की फौज ने जब यजीद की लाश को देखा तो कहने लगी, हुसैन इब्ने अली के खून की यही सजा है। यजीद सिर्फ 3 बरस 6 माह तक शरारत व खबासत करके 14 रबीउल अव्वल 64 हिजरी को शाम मुल्क के शहर हमस के इलाके हवारीन में 39 साल की उम्र में मर गया। आज भी इस मलून की कब्र दमिश्क में निशाने इबरत है। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में और दिखावे से पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल से मोहब्बत अता फरमाए। हम भी नबी व आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत पर अपनी जान, माल और इज़्ज़त कुर्बान करने वालों में शामिल हो जाएं। ऐ अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल फरमा। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा।